پوری کائنات میں جس کو بھی حسن ملا ہے میرے نبی کے صدقے ملا ہے. اس پوری کائنات کے اندر جہاں بھی حسن نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا حسن میرے مصطفیٰ کے حسن کی زکوٰۃ ہے. یہی تو قبلہ عالم قبلہ پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گورلہ بھی بول پڑے. اب کیا خوبصورت فرماتے ہیں, کوئی زلفاں چلے وہ چلے, کوئی زلفاں چلے وہ چلے, سارا جگ سونا ساڈے ماہی تو تھلے وہ تھلے, سارا جگ سونا ساڈے ماہی تو تھلے وہ تھلے, کوئی زلفاں چلے وہ چلے, سارا جگ سونا ساڈے ماہی تو تھلے وہ تھلے, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, آقا جھولیاں پر دے دے رہندی جانیوں بولن, آقا جھولیاں پر دے دے رہندے جانیوں بولن دی, کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دی, چپ کر میرے علی تھے جانیوں بولن دی. حضرات محترم, ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, ایک حدیث پاک, اور اسی پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ کافی دیر سے آپ احباب بھی یہاں پر تشریف فرمائیں. حضور کے حسن کی ایک خوبصورت بات آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں میرے دوستو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے نکلے. ایک وادی سے گزر ہوا تو وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. وہاں پر قافلے والے موجود تھے اور ان قافلے والوں کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. توجہ کرنا, بڑی خوبصورت بات, ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دیکھا, میرے مصطفیٰ کو اونٹ پسند آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں سے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سردار کا اونٹ ہے, یہ جو قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک سردار ہے, اس سردار کا یہ اونٹ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اونٹ بیچنا ہے؟ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بھی بیچنا تھا نا تو جس طرح مصطفیٰ نے پوچھا نا کیا اونٹ بیچ رہے ہیں, نہیں بھی بیچنا تھا تو کہنے لگے ہاں بیچنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے؟ آپس میں قیمت طے ہو گئی. جب قیمت طے ہو گئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ اونٹ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں آیا تھا سیر کی نیت سے, میں پیسے تو لے کر آیا نہیں تھا, میں گھر جا رہا ہوں, شہر پہنچ کے نا اس کی قیمت جو ہے, اس کے پیسے جو ہیں وہ میں بھیج دیتا ہوں. جتنے بھی قافلے والے کھڑے تھے سب نے کہا ٹھیک ہے اونٹ لے جائیں, پیسے بھیج دینا. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم کے غلام جو ہیں وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. اب یہ سارے قافلے والے ٹک ٹکی باندھ کے میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. حضور جا رہے ہیں, یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں, یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, اور دل میں یہی تڑپ ہے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی
نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب سارے میرے مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. حضور ذرا توجہ کرنا میری طرف. استاد صاحب نے جب یہ حدیث پڑھائی نا انوار العلوم کے اندر, تو استاد صاحب نے قبلہ کیا فرمایا, کس طرح کہ سارے جتنے بھی وہاں پر قافلے والے کھڑے تھے نا, اور میرے مصطفیٰ نے اونٹ کا وہ قیمت طے کی, معاملہ جو طے ہوا, اب سارے معاملہ ادھر سے پیسے کا طے ہو رہا تھا, لیکن سارے ٹکٹکی باندھ کے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اچھا جب میرے مصطفیٰ چلے گئے, دوستوں لین دین کا اور کسی کاروبار کا یہ ایک طریقہ ہے, اگر نقد سودا دیا جائے تو عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا, اگر سودا ادھار دیا جائے اور بندہ اجنبی ہو تو عطا پتہ ضرور پوچھا جاتا ہے. کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کدھر سے آئے ہو, کس کے بیٹے ہو, کون سا قبیلہ ہے, کون سا خاندان ہے, کون سا شہر ہے, کون سی جگہ ہے, کون سا گھر ہے, یہ سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں. یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. اب میرے مصطفیٰ نے اونٹ لیا, اب میرے مصطفیٰ کو وہ جانتے نہیں تھے, میرے مصطفیٰ نے اونٹ لیا, لے کر جا رہے ہیں, نہ کوئی گروی چیز لی, نہ عطا پتہ پوچھا, نہ نام پوچھا, نہ محلہ پوچھا, نہ علاقہ پوچھا. جب میرے مصطفیٰ آنکھوں سے غائب ہو گئے, اب دوسرے کو ایسے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو یہ کون تھے, سمجھے نہیں تو سا کوئی نہ ہوئے بیٹھے. اب ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کون تھے, اب وہ کہتے ہیں پہلا یار میں جانتا نہیں ہوں, تم سودا طے کر رہے تھے, میں تو صرف اس کی زلفیں ہی دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا کہ سودا کیسے طے ہوا, قیمت کون سی طے ہوئی, بس میں تو صرف اس کی زلفیں ہی دیکھتا رہا. دوسرے سے پوچھا بتا اس کو تو جانتا ہے یہ کون تھا, کہتا یار مجھے نہیں پتا کون تھا, لیکن بولتا بڑا سونا تھا. جب بولتا تھا تو بولتا بڑا سونا تھا, اس کے بولنے کا انداز اتنا اعلیٰ تھا, ایک ایک لفظ جو بولتا تھا میرے سینے پہ اس طرح وار کر رہے تھے, میں تو بس اس کا بولنا ہی دیکھتا رہ گیا. اب تیسرے سے پوچھا بتا تو اس کو جانتا ہے یہ کون تھا, کہتا میں تو نہیں جانتا, میں تو بس اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا, میں تو اس کی آنکھوں میں ہی گم ہو گیا, میں تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا. اب سارے ایک دوسرے جب ان سے پوچھا یہ کون تھا, یہ کون تھے, کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. ایک بولا ان میں سے چلو کوئی زلفیں دیکھتا رہ گیا, کوئی آنکھیں دیکھتا رہ گیا, کوئی چہرہ دیکھتا رہ گیا, کوئی اس کا بولنا دیکھتا رہ گیا, بس وہ حسن کا جادو چلا کے قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا. اچھا جب یہ بات کہی نا تو اس سردار کی گھر والی جو پردے کے اوٹ میں تھی, اس نے پردہ سرکایا اور سرکا کے کہنے لگی او لوگو اس طرح بات نہ کہو, اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں ادا کروں گی, اگر انہوں نے پیسے نہ دیتے تو پیسے میں ادا کرے سا. اب لوگوں نے کہا کہ تو کیا اس کو جانتی ہے وہ کون ہے, کہا جانتی تو نہیں ہوں, لیکن میں نے ایسا حسین و جمیل چہرہ کبھی نہیں دیکھا. جب تم سودا طے کر رہے تھے میں پردہ ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی, بس جب میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کسی عام کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ ہے تو صرف اللہ کے نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے. اور وہ اب اتنی ہی دیر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹ کی قیمت بھی اور ایک کھجوروں کا ٹوکرا بھی اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ فلاں وادی کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں, انہیں پیسے بھی دے کر آؤ اور یہ کھجوریں بھی دے کر آؤ. دوستو
جب اس وادی میں پہنچے، اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، جب وادی میں پہنچے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب وہاں پہنچے اور کہا کہ یہ اونٹ کس کا تھا، کون ہے تمہارا سردار؟ انہوں نے کہا خیریت ہے۔ کہا جو میرے مصطفیٰ کریم اونٹ لے کر گئے نا، یہ اونٹ کی قیمت ہے اور یہ میرے مصطفیٰ نے کھجوریں دی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، یہ کھجوریں کھاؤ۔ خدا کی قسم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی طرف میرے مصطفیٰ کی طرف سے تحفہ جا رہا ہے۔ اب کھجوریں پہنچی، اب وہ سارا قافلہ کہنے لگا کھجوریں بھی بعد میں کھائیں گے، پیسے بھی بعد میں لیں گے، بتا تو صحیح وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ ہائے ہائے، اس مصطفیٰ کا پتہ تو بتا دو کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو جھنڈ، وہ جو کھجیوں کا ایک ہے، وہ جھنڈ جو نظر آ رہا ہے اسی کے اندر میرے مصطفیٰ کریم رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ چلو چلتے ہیں، پہلے ان کی بارگاہ میں ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھیں گے بعد میں کھجوریں کھائیں گے۔ اب سارا قافلہ گیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کے یہی کہنے لگے پڑھاؤ کلمہ طیب، پڑھاؤ یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ شیخ زبیر صاحب مبارک ہو آپ کو، خدا کی قسم ہمارا عقیدہ ہے ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ملا ہی حضور کے صدقے ہے۔ اچھا اچھا اوہ سانو تا جو کچھ بھی ملے ہے ملے ہی نبی دے صدقے، سانو جو کچھ ملے ہے ملے ہی نبی دے صدقے۔ میں تا انجا دونا مال ملا تو نبی کے صدقے، اولاد ملی نبی کے صدقے، گھر ملا نبی کے صدقے، جائیداد ملی نبی کے صدقے۔ او یارو اسا جڑا گھر چ ٹکر کھانے ہیں، اسا تا جڑا گھر چ لقمہ ہی کھانے ہیں، اے بھی نبی دے صدقے، اے بھی نبی دا لنگر سمجھ کے کھانے ہیں۔ خدا کی قسم مبارک دینا چاہتا ہوں، میں اپنے شیخ برادران کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس پر مسرت اور پر وقار اور اس شادی کی تقریب میں آپ نے میرے مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا کے یہ ثابت کر دیا ہے حضور یہ بھی خوشی ملی ہے تو آپ کے صدقے ملی ہے، سانو تو یہ خوشی بھی ملی ہے تو نبی دے صدقے ملی ہے، جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی کے صدقے۔ اور بھائیوں اسی بات میں تو حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا نا، اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے شیس جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ ابھی میرے مصطفیٰ آئے نہیں، اے شیس جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ ابا جی اللہ تو ساڑا خالق ہے، اللہ ساڑا مالک ہے اور رازق ہے، وہ تو سمجھ چاہ گیا تو انہوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابا جی وہ محمد کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیس اے بیٹا سن، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، شیس نہ ہوتا، یہ کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ سورج ہے تو نبی کے صدقے، چاند ہے تو نبی کے صدقے، ستارے ہیں تو نبی کے صدقے، پانی چل رہا ہے تو نبی کے صدقے، یہ زمین بچھی نبی کے صدقے، ملائکہ نبی کے صدقے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے نبی کے صدقے، اللہ نے جو بھی بنایا نبی کے صدقے، ہمیں جو خوشی ملی نبی کے صدقے۔ میں انجا کھاں شیخ زبیر صاحب اگر یہ خوشی کا موقع بھی ملا تو میرے نبی کے صدقے، اللہ نے جو بھی دیا ہے نبی کے صدقے، پھر کیوں
نہ ہو کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو ہم پہلے اپنے نبی کا ذکر کریں، بعد اپنی خوشیاں منائیں۔ حضرات محترم، بڑی ہی مبارکباد کے لائق اور مستحق ہو دوستو، بڑی خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی۔ آج جس طرح اس دور کے اندر ٹرینڈ چل چکا ہے، انتہائی بے حیائی والا، عریانی اور فحاشی والا ماحول، اور پھر شادی کے بعد علماء اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں فقیروں اور مشائخ لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، صحیح پتر دی شادی تک کیتی ہے لیکن گھر دے حالات چنگے کوئی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، معاملہ بڑا بگڑے ہوئے۔ خیری کوئی دیکھو آپ یہ صحیح کیا معاملہ ہے بھائی؟ جب سنت کا وہ موقع تھا، شادی والا دن تھا، شادی والی وہ رات تھی جس کو مہندی رات کہتے ہیں، اس ساری رات تو عریانی فحاشی ہوتی رہی۔ جب سنت کی بنیاد ہی اس انداز پہ رکھی گئی تو خوشحالی کیسے آئے گی؟ گھر میں رونق کیسے آئے گی؟ خدا کی قسم، یہ معاملہ جو آپ نے کیا ہے اس پر مسرت اور پر وقار اور اس اعلیٰ تقریب پر جو سنت میرے مصطفیٰ کی اس شادی والا معاملہ کیا جا رہا تھا، بڑی مبارکباد کے لائق و انتہائی یقین جانیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس موقع پر حضور کی آمد کا جشن منایا گیا، حضور کی آمد کا جشن منایا گیا۔ میں دعا دیتا ہوں اللہ ان شیخ برادران کو آباد رکھ، شاد رکھ، ان کے پورے گھرانے کو آباد شاد رکھ، اللہ نظر بدی سے محفوظ فرمانا، شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا، اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان، اپنی پناہ عطا فرمانا، اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، ان کے پورے خاندان کو سلامت رکھنا، جتنے بھی اس پر مسرت، اس پر وقار تقریب میں شامل ہوئے، اللہ تمام کے حال پر کرم فرما، تمام کے حال پر مہربانی فرما، اللہ محبوب کے صدقہ سے سب کے حال پر کرم فرما۔ حضور شیخ صاحبان، اگر آپ کی اجازت ہو صرف حضور کی عظمت کے حوالے سے ایک بات آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں۔ لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور میرے مصطفیٰ کی حقیقت پر اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقت کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زبانیں دراز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، جیسے ہم چلتے ہیں یہ بھی چلتے، جیسے ہم بولتے ہیں یہ بھی بولتے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں دوستو اس موقع پر، ایک سوال ہے میرا، میں نے یہ دسو کہ اسا کیڑی چینل بنے ہیں؟ کیڑی چینل بنے ہیں؟ بولو۔ مٹی نال بنے ہیں نا؟ کیڑی چینل؟ مٹی نال۔ اسا مٹی نال، اے جڑی زمین ہے اے بھی مٹی ہے، اے بھی مٹی ہے، اے مٹی خشک بھی ہوئے اس تے پانی سٹو کیچڑ بن دے، یہ مٹی ہو جی ایسا روز دھانے ہیں پر اس دوتے کیچڑ نہیں بندا۔ مٹی یہ بھی، مٹی یہ بھی، ادھر پانی تو کیچڑ بنتا ہے، روز نہاتے ہیں یا کیچڑ نہیں بنتا۔ مٹی یہ بھی ہے، مٹی یہ بھی، ادھر گندم اس کے دانے جو ہیں اس زمین پر رکھو، پانی دو یا گندم اگتی ہے۔ ہم روز گندم کے دانے کھاتے ہیں یا گندم نہیں اگتی؟ ہم روز گندم کے دانے کھاتے ہیں یا گندم نہیں اگتی؟ ہے یہ بھی مٹی، ہے یہ بھی مٹی، اس مٹی پہ دانے اگتے ہیں، اس مٹی پہ دانے نہیں اگتے، اس مٹی پہ گھاس اگتا ہے، اس مٹی پہ بال اگتے ہیں، اس مٹی پہ درخت تناور ہوتے ہیں اور وہ نشو نما پا کر بڑے ہوتے ہیں، اس مٹی میں ہڈیاں نشو نما لیتی ہیں، اس مٹی پہ پانی کی نہریں چلتی ہیں، اس مٹی پہ خون کی نہریں چلتی ہیں۔ ہے یہ بھی مٹی، ہے یہ بھی مٹی، اے بھی مٹی تھے، اے بھی مٹی۔ دوستو یہاں پر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جب تو اپنے آپ کی حقیقت نہیں سمجھ سکا تو تو میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیسے سمجھے گا؟
ہے تو یہ بھی مٹی یہ بھی مٹی. جب اس مٹی اور اس مٹی میں تو فرق نہیں کر سکا, اپنی حقیقت نہیں سمجھ سکا, تو تو میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیسے سمجھے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کو کیسے سمجھے گا؟ تو نے صرف میرے مصطفیٰ کا بولنا دیکھا ہے, پر میرے مصطفیٰ کا سدرۃ المنتہا سے آگے جانا نہیں دیکھا. تو نے مکے کے اندر میرے مصطفیٰ کو حلیمہ سعدیہ کے گھر اس کٹڑی کے اندر تو دیکھا ہے, پر رب کے ہاں معراج والی رات رب کی بارگاہ میں بیٹھے نہیں دیکھا. تو نے یہاں سے میرے مصطفیٰ کا اندازہ لگا لیا کہ کہاں ہے میرے مصطفیٰ. اور بھائی معراج والی رات جب جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ تھے, ایک بات کرتا چلوں, مکے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تیری حقیقت کیا ہے, تو اپنی حقیقت دکھا. جبریل امین نے عرض کی سونا جب میری حقیقت ویکھنا چاہندے ہو نا, اگر مینوں ویکھنا چاہندے ہو ول تانوں سدرۃ المنتہا تے آونا پوسی. سدرۃ المنتہا تے آونا پوسی. سونا اگر مینوں ویکھنا چاہندے ہو تو اتھا آونا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں کیوں نہیں حقیقت دکھاتا, یہاں کیوں نہیں بتاتا؟ اب جبریل امین نے عرض کی سونا میرے ہیں 600 پر. کتنے؟ 600 پر. اگر ایک پر ہی کھولنا چاہنا, میرا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ شرق غرب چھوٹے نے, میرا ایک پر بڑا ہے. 600 پر کھولوں تو یہ دنیا چھوٹی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم خاموش ہو گئے. جب سدرۃ المنتہا پہ معراج والی رات میرے مصطفیٰ گئے نا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل ہن تو بھی سدرۃ المنتہا تے میں بھی سدرۃ المنتہا. میں تیرے کول پوچھا ہی اپنی حقیقت دکھا, کیا کہ سدرۃ المنتہا تے آمنا پوسی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہن سدرۃ المنتہا تے ذرا حقیقت دکھا. جبریل امین نے اپنے 600 پر کھولے, اپنا آپ دکھایا اور اپنی حقیقت تے اپنا حسن ظاہر کیتا. میرے مصطفیٰ نے حضرت جبریل امی کو دیکھا. یا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بول پڑے, یہاں پر بول کے کہتے ہیں کہ اے جبریل تو نے تو 600 پر کھولے, میرے مصطفیٰ نے 600 پر دیکھے تیرے. اگر میرے مصطفیٰ پر جو 70,000 حسن کے پردے ہیں نا, اگر ان پردوں میں سے ایک پردہ بھی میرے مصطفیٰ ہٹا دے تو قیامت تک کے لیے اے جبریل تو جھال نہیں چل سکے گا, تو بے ہوش ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ نے تو اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیا. اب جب میرے مصطفیٰ کو حقیقت دکھائی نا جبریل امین نے, اب جبریل امین بول پڑے, کہنے لگے سونا ہن میرا دل چاہتا ہے تساں بھی اپنی حقیقت دکھاؤ, اپنی حقیقت دساؤ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل میں تیرے کول پوچھیا ہی مکے تے کہ سدرۃ المنتہا تے آونا پوسی, تے پوچھیا سدرۃ المنتہا تے, اگر میری حقیقت ویکھنی ہے ذرا اگاں چل ول, ہائے 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 ذرا آگے چل پھر حقیقت بتاتا ہوں. اب جبریل امین نے وہاں پر ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سونا اگر ایک بال برابر بھی اگاں ونجا چل کے راکھ ہونا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل سن لے, یہاں پر تیری انتہا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے. تیری یہاں انتہا ہے لیکن مصطفیٰ کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے.